دنیاوی علوم کی طرزوں میں ہم نسمے کی تعریف ڈرائنگ سے کر سکتے ہیں، یعنی ایک کاغذ ایسا ہے جس پر سیدھی سیدھی لکیریں بنی ہوئی ہیں اور ان سیدھی لکیروں میں کوئی تصویر ابھری ہوئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کاغذ میں گراف بنا ہوا ہے، سیدھی لکیروں کو دوسری لکیر کاٹ رہی ہے اور ان دونوں لکیروں کے عمل سے کاغذ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چوکور خانے بن جاتے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان چوکور خانوں سے ایک تصویر بناتے ہیں اور تصویر بنانے میں اس گراف کے خانوں کو معین تعداد کے ساتھ تصویر کی بنیاد بناتے ہیں، یعنی یہ کہ اتنے خانوں سے آدمی کا سر اور آدمی کی ناک بنتی ہے۔ گراف کے چوکور خانوں کو اگر اس طرح کاٹ دیا جائے، اتنی تعداد میں چوکور خانوں پر پینسل پھیر دی جائے تو ناک بن جاتی ہے اور اتنی تعداد میں پینسل سے لکیر بنانے پر گردن بن جاتی ہے۔ یعنی ہم ان خاکوں کے ناپ اور ان خاکوں کی تعداد سے مختلف اعضاء کی ساخت کا تناسب قائم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ گراف تصویروں کا اصل ہے، یعنی وہ لکیریں مفرد ہوں یا مرکب تصویر کی اصل ہے۔ بالکل اسی طرح نسمے کی لکیریں مادی اجسام کی ساخت میں اصل کا کام دیتی ہیں اور انہی لکیروں کی ضرب تقسیم سے نوعیں بنتی ہیں اور نوع کے خد و خال وجود میں آتے ہیں۔ تو محفوظ کے قانون کی روح سے دراصل یہ لکیریں یا بے رنگ شعاؤں کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے کہ احساس میں رنگینی پیدا ہونے کے بعد خد و خال مظہر بنتے ہیں، لیکن جب تک احساس کے اندر گہرائی اور رنگینی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم لہروں لکیروں یہ شعاؤں کو کسی رنگ کا نام نہیں دے سکتے۔ اس لیے مادی آنکھ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب ہم اس بات کو اس طرح کہیں گے، دراصل نسمے کی لکیریں لہریں یا بے رنگ شعاعیں کائنات اور افراد کائنات کی چھوٹی بڑی حرکات ہیں۔ ان لہروں لکیروں یا بے رنگ شعاؤں کا جتنا استعمال ہوتا چلا جاتا ہے، یہ لہروں کا ذخیرہ دماغی اسکرین پر وارد ہو کر بکھرتا رہتا ہے۔ یہ ذہن انسانی پر لہروں کے مسلسل نزول کے بعد جو ضرب اور تقسیم ہوتی رہتی ہے، اسی سے حسیات یہ حواس ترتیب پاتے ہیں۔ انہی لکیروں کی ضرب تقسیم، انہی لکیروں کے نزول اور انہی بے رنگ شعاؤں کے بکھرنے سے کشش کا قانون بنتا ہے اور انہی لکیروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ پیدا کرتی ہیں۔ ان لکیروں کی اجتماعیت ایک طرف مکانیت سے آشنا کرتی ہے اور دوسری طرف انہی لکیروں کی نزولی گردش اور لکیروں کی ضرب تقسیم اور لکیروں یا لہروں کے دماغی اسکرین پر بکھرنے کا عمل زمانیت تخلیق کرتا ہے۔ لکیروں کی نزول، لکیروں کے بکھرنے، لکیروں کی گردش اور لکیروں کی ضرب تقسیم ہونے کو نسمے کا جذب کہا جاتا ہے، یعنی نسمہ یا لہریں اپنی ضرورت اور طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تصور میں ممکن کی اصطلاح اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے جس چیز کو آخری درجے میں یا تکمیل کے بعد مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ یہ مادی حیثیت تشخص کہلاتی ہے اور جب تک مادی حیثیت وجود میں نہیں آتی یعنی تشخص نہیں بنتی، اس حالت کا نام تصور کی زبان میں تحقق ہے۔ تحقق کو تمثل بھی کہا جاتا ہے۔ محفوظ کے قانون کے مطابق نسمے کی وہ لہریں، لکیریں، شعاعیں یہ شبیہ یہ نسمے کے اندر موجود خد و خال جس کو مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حیات مفرد تحقق یہ تمثل کہلاتی ہے۔ اور نسمے کی وہ شکل و صورت، وہ رنگینی جس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے، حیات مرکب تشخص یا جسم کہلاتی ہے۔ یعنی تخلیقی اعتبار سے نسمے کی ابتدائی حالت حیات مفرد ہے اور انتہائی حالت حیات مرکب ہے۔ ابتدائی حالت کو روح کی آنکھ اور انتہائی حالت کو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے۔ دراصل نسمہ وہ مخفی روشنی ہے جس کو نور کی روشنیوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور نور وہ مخفی روشنی ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری مخفی روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ حیات مفرد اور حیات مرکب کو شخص اکبر یا شخص اصغر بھی کہا جاتا ہے۔
पिछले असबाब में 5 हिस्सों का तस्करा किया गया है। इन 5 हिस्सों में ये बताया गया है कि हिस्सों का ताल्लुक इन लहरों से है जिन लहरों के ऊपर तख्लीकी खद्दोखाल कायम है। हवास की हरकत में आने की 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि इसको मादी आंख देखती है, तो दूसरी सूरत यह है कि मादी आंख से वो चीज ओझल होती है लेकिन रूहानी आंख देखती है। जिस शक्ल सूरत को मादी आंख देखती है तसव्वुफ की जुबान में उसे तशख्खुस का नाम दिया जाता है, और जिस शक्ल सूरत को रूहानी आंख देखती है तसव्वुफ की जुबान में उसे तहक्कुक या तमस्सुल कहा जाता है। देखने की तर्जुमे में ये बात बहुत ज्यादा आम है कि वो चीज आंख से देखी जा रही हो या उस चीज का ताल्लुक रूहानी आंख से वाबस्ता हो। दोनों सूरतों में बुनियाद रोशनी है, और ये रोशनी नूर से नजर आती है। नूर खुद भी नजर आता है और दूसरी रोशनियों को दिखाने का जरिया भी बनता है। इसी बात को अल्लाह ने कुरान पाक में अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द की आयात में तशरीह के साथ बयान किया है। हम जिस चीज का नाम हिस्स रखते हैं वो हिस्स किसी भी शोबे से मुताबिक हो, उसके 2 अज्जा या 2 रुख होते हैं। एक रुख ये है कि इसमें खद्दोखाल होते हैं, ठोसपन होता है और वो मादी आंख से नजर आता है। दूसरा रुख वो है जो रोशनियों का बना हुआ है लेकिन उसके अंदर पूरे आवाज मौजूद है। इस रुख का ताल्लुक रोशनियों से है। अब इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह बयान करेंगे कि कायनात में जितनी भी मौजूदात हैं वो मरई हो या गैर मरई हो। अभी हमने अर्ज किया एक रुख ठोस है, गोश्त पोश का बना हुआ है, हड्डियों के ढांचे पर उसकी बुनियाद है, और उसके पीछे एक दूसरा रुख बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गोश्त पोश का आदमी मौजूद है। ये रोशनियों का आदमी गैर मरई है और गोश्त पोश का आदमी मरई है। जिस तरह मरई रुख के 2 रुख हैं, यानी एक ठोस जिस्म दूसरा रोशनियों का जिस्म, इसी तरह गैर मरई चीज के भी 2 रुख हैं। एक रुख रोशनी यानी रोशनियों का बना हुआ जिस्म, और दूसरा रुख वो है जो इस रोशनियों के मख्फी एक और रोशनी है। इस रोशनी का नाम नूर है, यानी वो मख्फी रोशनी जो गैर मरई रुख को दिखाती है। कायनात में मौजूद हर शय के 2 रुख हैं और ये लौह महफूज का कानून है। ये दोनों रुख मिलकर ही दरअसल माहियत या फैल बनती है। इन दोनों रुख के मिले बगैर कोई कालिब मुकम्मल नहीं होता। इसकी मिसाल मुर्शिद करीम कलंदर बाबा औलिया ने एक स्याह तख्ते से दी है। फरमाते हैं एक तख्ता है जिसके ऊपर स्याह रंग है, एक हिस्स स्याह रंग है, दूसरी हिस्स देखने वाली आंख का एहसास है। यानी एक हिस्स स्याह रंग की अपनी एक हैसियत है और दूसरा रुख ये है कि आंख ने स्याह रंग को देखकर महसूस किया। एहसास और हिस्स के दोनों रुख मिलकर एक मखसूस माहियत या एक हरकत बनते हैं। मखसूस माहियत और हरकत जिन 2 रुखों से मुरक्कब है, इन दोनों रुखों की यकजाई का नाम तसव्वुफ की जुबान में तमस्सुल है। यानी एक कालिब 2 मरातिब से मुरक्कब है, या एक कालिब में 2 सिफात एक साथ मुज्तमा हो गई हैं। तो महफूज के कानून के तहत कायनात में कोई भी चीज वो गैर मरई हो या मरई हो बगैर शक्ल सूरत की नहीं होती। ये अलग बात है कि इस शक्ल को या इस वजूद को जिस्मानी आंख न देख सके, लेकिन रूह की आंख इस वजूद को इसी तरह देखती है जिस तरह के जिस्मानी आंख किसी मादी कालिब को देखती है और महसूस करती है। मरई और गैर मरई वजूद के ज़िम्मन में यह कानून ज़हन नशीन होना चाहिए, और ये हकीकत है कि जिस तरह मरई जिस्म में खद्दोखाल होते हैं, इसी तरह गैर मरई जिस्म में भी खद्दोखाल होते हैं। गैर मरई जिस्म को जिसमें खद्दोखाल होते हैं हयूला कहते हैं। किसी चीज की मौजूदगी पहले एक तमस्सुल या हयूला की शक्ल में वजूद पजीर होती है और इसके बाद जिस्मानी खद्दोखाल में अपना मुजाहिरा करती है। जब तक शक्ल सूरत हयूला के अंदर मौजूद है उस वक्त तक इसको नस्मा मुफरद कहते हैं, और जब नस्मा मुफरद या गैर मरई वजूद मादी जिस्म में अपना मुजाहरा करता है तो उस मुजाहरे को नस्मा मुरक्कब कहा जाता है। नस्मा मुरक्कब से मुराद ग्रेविटी, शकल और जुमूद है।
وہ جمود کتنا بھی عارضی ہو لیکن جمود ہے. اس جمود کا نام، یہ ثقل کا نام ٹھوس حص ہے. مرئی اور غیر مرئی وجود کی تشریح میں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ دو رخوں سے مرکب ہے. مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مفرد کہلاتی ہے، غیر مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مفرد کہلاتی ہے. مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مفرد کہلاتی ہے، غیر مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مرکب کہلاتی ہے. نسمہ مفرد ہو یا مرکب دونوں حرکت کا نام ہے. ایک حرکت ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری ہے جو اکیری ہے، ایک سمت سے دوسری سمت سے جاری رہنے والی اکیری حرکت کو نسمہ مفرد کہا جاتا ہے. اور دوسری حرکت پہلی حرکت کے خلاف سمت میں جاری و ساری ہے، اور اس طرح جاری و ساری ہے کہ پہلی حرکت میں پیوست ہو جاتی ہے. اس کی مثال ہم پیراگراف سے دے سکتے ہیں. کاغذ پر جس طرح گراف بنے ہوئے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، لیکن گراف اس طرح بنایا جائے کہ لکیروں کا آپس کا فاصلہ معلوم کر دیا جائے تو یہ حرکت نسمہ مرکب کہلاتی ہے. مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ جب تک حرکت کا رخ ایک سمت سے دوسری سمت میں اکہرا جاری و ساری ہے اس وقت تک غیر مرئی چیز جب مرئی خد و خال اختیار کرتی ہے اس کا نام جن اور جنات کی دنیا ہے. لیکن جب ایک سمت سے دوسری سمت جاری و ساری حرکت میں دوسری حرکت یا دوسری لہر یا دوسری لکیریں شامل ہو جائیں اس وقت جو نقش و نگار ظاہر ہوتے ہیں ان نقش و نگار کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے. نسمہ مفرد یا حرکت مفرد جنات کی دنیا ہے، نسمہ مرکب یا حرکت مرکب انسان کی دنیا ہے. حرکت وہی احساس ہے جس کو حیلہ یا تمثل کہا جاتا ہے. حرکت جب تک غیر محسوس دائرے میں رہتی ہے تمثل کہلاتی ہے، اور جب غیر مرئی محسوس سے نکل کر مرئی محسوس میں داخل ہو جاتی ہے اس کا نام جسم ہو جاتا ہے. اس جسم کو ٹھوس مادیت کا نام دیتے ہیں. دونوں تاروں کو خانوں کی شکل میں ایک جان کر دیتا ہے. دونوں خانے تار کے ساتھ اور دوسرے دھاگوں کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ ان میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا، لیکن ساتھ ساتھ الگ الگ بھی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ تانے اور بانے کے تار مل کر ایک مربع کی شکل میں خانے بناتے ہیں جس کو عرف عام میں گراف کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. مطلب یہ ہوا کہ انسان کی دنیا طول و عرض میں روشنیوں کے تاروں سے یا روشنیوں کی لہروں سے بنی ہوئی ہے، اور زندگی کی تمام حرکت و سکنات اور تمام حسیات انہی تاروں کے اوپر قائم ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ فکر طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان تاروں کی یا ان لہروں کی طوالت یعنی طویل ہونا، سیدھا ہونا جس طرح معین ہے اسی طرح ہر تار کی صفات بھی معین اور مخصوص ہیں، اور ہر مخصوص صفت کسی نہ کسی ساخت کو اور کسی نہ کسی نقش کو ظاہر کرتی ہے. مثلا جب ہم گراف میں انسانی چہرے کے خطوط ظاہر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طولی لہریں اور عرضی لہریں جیسے جیسے طولی لہریں اور عرضی لہروں پر جیسے جیسے پینسل چلتی جاتی ہے یہ گراف میں بنے ہوئے خانے جس طرح پینسل کے نشان سے کٹتے ہیں اسی مناسبت سے نقش و نگار کا تعین ہوتا ہے. یعنی ناک بنانے کے لیے جتنے گراف پینسل کے نیچے آتے ہیں ہاتھ بنانے کے لیے ناک کے متعین خانوں سے الگ ہٹ کر طولی و عرضی لہریں کٹتی ہیں. ہاتھ کا کام الگ ہے، ناک کا کام الگ ہے، کان کا کام الگ ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ گراف کے اندر جتنی لہریں موجود ہیں وہ عرضی ہوں یا طولانی ہوں، نقش و نگار کی صورت میں ہر لہر اپنا ایک متعین اور مخصوص عمل رکھتی ہے. الحاظ و قیاس کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنے رنگ و روپ موجود ہیں، جتنی صلاحیتیں موجود ہیں، جتنی نوعیں موجود ہیں اور ہر نوع کے جتنے افراد موجود ہیں ہر ایک کے لیے ایک مخصوص طول حرکت موجود ہے.
انہی حرکات کی مخصوص آمیزش کا نتیجہ کسی نو کے فرد کی شکل و صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اگر لہریں مرکب ہیں یعنی لہریں تانے بانے کی شکل میں متحرک ہیں، ان مرکب لہروں کے گراف کے اوپر نقش و نگار کو انسان اور انسان کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اسی صورت کو مرشد کریم قلندر بابا نے نسمہ مرکب کا نام دیا ہے۔ اس کے برعکس لہریں مفرد ہیں اور ان مفرد لہروں میں مرکب لہروں کی طرح آپس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ مرکب لہروں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہے۔ ان مفرد لہروں کے اوپر اگر تصویر کشی کی جائے تو نسمہ مرکب کی طرح ان کی صفات بھی متعین ہے، لیکن ہر لہر میں جب نقش و نگار بنتے ہیں تو نسمہ مرکب ہی کی طرح زندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مفرد لہروں کے اوپر اگر تصویر کشی کی جائے یا کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس بساط پر نقش و نگار اور بنی ہوئی دنیا کو جنات کی دنیا کہا جاتا ہے۔ مرشد کریم نے اس کو اکیلی حرکت اور نسمہ مفرد کا نام دیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم پر بنایا تاکہ تم ان نشوار سے اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خالقیت کو سمجھ سکو۔ جس چیز کو حرکت کا نام دیا جاتا ہے اس سلسلے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ محض ایک حصہ ہے، اس کے دو رخ ہیں، اس کا ایک رخ خارجی سمت میں کام کرتا ہے اور دوسرا رخ داخل میں سفر کرتا ہے۔ تانے بانے کی ایک اسکرین پر، بساط پر یا چادر پر جو روشنیوں کی بنی ہوئی نقش و نگار کے ساتھ ایک تصویر تخلیق پاتی ہے۔ اس تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ خود تصویر اور دوسرا وہ بساط جس پر وہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایک تصویر کا اپنا ذاتی احساس کہ میں ہوں اور دوسرا اس بساط کا احساس جس پر تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ اس کے دو رخ ہوئے، ایک یہ کہ آدمی یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں موجود ہوں، دوسرا یہ ہے کہ آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ میری کوئی اصل ہے۔ اس میں ایک بات جو قانونی ہے وہ یہ ہے کہ لہریں مفرد ہوں یا مرکب موجود ہیں اور مفرد لہروں پر تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس طرح نور کے اوپر لہروں کا خیال ہے۔ اہل روحانیت یا اہل تصوف گراف کے اوپر بنی ہوئی تصویر اور گراف کے اوپر بنی ہوئی تصویر کے تمام نقش و نگار کو ظاہر الوجود کہتے ہیں۔ ظاہر الوجود کا مطلب یہ کہ مفرد یا مرکب لہروں پر نقش و نگار کے ساتھ تصویر کا موجود ہونا، یعنی نورانی بساط پر یہ نورانی اور روشنیوں کی اسکرین پر نقش و نگار اور ڈائمنشن کا ہونا، ڈائمنشن اور نقش و نگار کا ہونا ظاہر الوجود، اور جب تک لہروں کے اوپر ڈائمنشن موجود نہیں ہے اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔